السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فضائیہ اعمال کے باب اول کا قصہ نمبر 2 کرنے والے ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ سبھی نے پہلا قصہ سن لیا ہوگا جو کہ بہت خوبصورت تھا، جس میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اتنی ضرورت اور اتنی بدتمیزی سہن کرنے کے باوجود تو انہوں نے کتنا صبر کیا۔ اب ہم اس کے باب اول کا قصہ نمبر 2 پڑھنے والے ہیں، تو آپ سبھی لوگ اس کو لاسٹ تک شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کے اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ ان کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت مناہی تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب، جن پر قابو پا لیا جائے ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ یہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور جب تک شہید نہیں ہو گئے واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلواروں کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں ہی جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ جو اسلام سے اس قدر محبت کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشبو ملتی ہے۔ اپنی نمازوں کو باب اول کا قصہ نمبر 3۔ صلح حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی وقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ سن 16 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ شریف تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو روکنا پڑا۔ جانشین صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا۔
مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جاننثار تھے اور فرما بردار تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں ہوئیں ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر اسلام سے پھر کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفوں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کو تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی؟ مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی مجھے نانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبت اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا عنقریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو وصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں؟ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکل کر کہنے لگے کہ ہاں میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی، انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو نمٹا دیا اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں کہ مجھے واپس کر دیا، اب مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا نات کا راستہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ وہ سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ سمجھوتا میں تو داخل ہو آئیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔
لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضہ۔ فلاں آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطے کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ ہمیں اپنے دین کا پکا ہونا چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی بات پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول بیٹھتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے صحابیوں سے، اپنے نبیوں سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر حالاتوں میں اپنے دین پر، اپنے اسلام پر پکا رہنا چاہیے۔ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا چند دنوں کی ہے، ہمیں جانا اس خدا کے پاس ہی ہے، تو کیوں نہ اچھے کام کر کے جایا جائے۔ تو ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہم سبھی مل کر اچھے کام کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے، کوتاہیوں سے بچیں گے، اور اپنے آپ کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔